الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله ورسوله. معزز ناظرین کرام، یوٹیوب چینل کے ذریعے درس اسلام جاری ہے. عقائد اسلام میں ذات و صفات الہی کا سلسلہ شروع ہے. آج ہم اللہ جل جلالہ کے صفت علم کے متعلق کچھ جانتے ہیں. عقیدہ یہ ہے اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور اب تک جانے گا. اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا. دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. توحید کو جاننا ضروری ہے، پھر جھگڑی ختم ہو جائیں گے. جب بندہ توحید کو جان لیتا ہے تو مقابل میں شرک ہے اس کو بھی بندہ جان لیتا ہے، لیکن جب توحید کی سمجھ نہ ہو تو پھر شرک کو بھی بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے. علم ذاتی اس کا خاصہ ہے. جو شخص علم ذاتی، توجہ سے سنیں، جو شخص علم ذاتی غیب ہو خواہ شہادت غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے. اور علم ذاتی کے معنی یہ ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو. بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، از خود جاننے کو علم ذاتی کہا جاتا ہے. تو آئیے قرآن عظیم الشان کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں. علم باری تعالیٰ کے متعلق سورہ تغابن میں ہے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. سورہ ملک میں ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. سورہ طلاق میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. تو تفسیر کبیر نے لکھا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ کے نیچے بِكُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ. تو اللہ جل جلالہ کا علم جو ہے، اور اسی طرح الحدیقۃ الندیہ میں ہے العلم ہی صفۃ تنکشف بها المعلومات عند تعلقها بها سواء كانت المعلومات موجودة او معدومة محالة كانت او ممكنة قديمة كانت او حادثة متناهية كانت او غير متناهية جزئية كانت او كلية. وبالجملة جميع ما يمكن ان يتعلق به العلم فهو معلوم اللہ تعالی. خلاصہ کیا ہوا کہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے. اور یہ چیز ذہن میں یاد رکھنے، هو الذی، دوسری جگہ پہ سورہ حشر میں هو الذی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. الدولۃ المکیہ میں بالمادۃ الغیبیہ سیدی اعلیٰ حضرت بڑی ایک اچھی بات کوٹ کر رہے ہیں علم باری تعالیٰ کے حوالے سے. فرمائے العلم الذاتی مختص بالمولا سبحانہ وتعالی لا يمكن لغیرہ ومن اثبت. دیکھو توحید کتنا صریح توحید ذکر فرما رہے ہیں. فرمائے ومن اثبت شیئا منہ ولو ادنا من ادنا من ادنا من ذرۃ لاحد من العالمین فقد کفر واشرک وبار وہلک. فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا علم
کسی غیر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ علم ذاتی اللہ کے ساتھ مختص ہے، اور جو علم ذاتی سے ایک ادنا سے ادنا ذرہ برابر جتنا چیز بھی کسی کے لیے ثابت کرے، فرمایا فقد کفرا، وہ کافر ہوا، اشرکا مشرک ہوا، بار و ہلک ہلاک ہوا۔ تو یہ عقیدہ ہے علم باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ لیکن آخر پہ ایک چیز ضرور نوٹ کرتا جاؤں جو ضروری ہے، میں نے کہا تھا گاہے بگاہے میں تشریح کرتا رہوں گا۔ علم باری تعالیٰ کے ساتھ جب شے کا ذکر آئے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ بڑی توجہ کی بات ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، وہاں پہ تھا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ۔ اب بنیادی فرق یہ ہے کہ علم کا جو تعلق ہے، شے کا تعلق جب علم کے ساتھ آ جائے، یہ علمی بات ذہن نشین کر لیں، خصوصاً اہل علم کے لیے فائدہ مند بات ہے۔ اگر شے کا تعلق صفت علم کے ساتھ آ جائے تو اس شے سے مراد ممکنات بھی ہیں، محالات بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سب چیزوں کو یہ شے شامل ہے۔ اور جب شے کا تعلق قدرت کے ساتھ آ جائے تو اس شے سے مراد صرف ممکنات ہوں گے۔ قدرت باری تعالیٰ کا تعلق صرف ممکنات کے ساتھ ہے، اور علم کا ہر چیز سے تعلق ہے۔ اس درس کو محفوظ کیجئے اور آگے شیئر کیجئے ثواب کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔